استقامت کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، قل ربی اللہ ثم استقم، سنن الترمذی، یعنی کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پر جم جاؤ۔ استقامت کا مطلب ہے جم جانا، یعنی ٹو اسٹک۔ اس کا مطلب ہے ہر حال میں ربانی روش پر قائم رہنا، کسی حال میں اپنے قول سے نہ ہٹنا، اللہ کو اس طرح رب بنانا کہ وہی انسان کا اصل کنسرن بن جائے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کو رب بنانے کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ کو اپنا رب بنایا، اس کے بعد اس طرح زندگی گزارنا کہ آدمی کا عمل الگ ہو اور اس کا زبانی اقرار الگ، ایسے آدمی کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اس طرح اپنا رب بنائے کہ وہی اس کی زندگی کا مشن بن جائے، وہ اس کے مطابق سوچے، اس کے صبح و شام اس کے مطابق گزرے، وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرے، وہ اسی کا عامل اور اس کا داعی بن جائے، وہ اپنے آپ کو پوری طرح اس میں شامل یعنی انوالو کر دے۔ یہی دوسری قسم کا انسان وہ ہے کہ جو اللہ کو اپنا رب بنانے کے بعد اس پر قائم ہو جائے۔ استقامت ایک فطری حقیقت ہے، ہر انسان اپنی دنیا کے معاملے میں استقامت کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ دنیا میں جو شخص اپنے معاملے میں استقامت کا طریقہ اختیار کرے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو شخص دنیا میں استقامت کا طریقہ اختیار نہ کرے وہ ناکام ہو کر رہ جاتا ہے۔ استقامت کا یہی طریقہ آخرت کے معاملے میں بھی مومن کو اختیار کرنا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمانی شعور کو اتنا زیادہ بیدار کرے کہ اس کے ایمان کے ساتھ استقامت کا پہلو شامل ہو جائے۔ ایمان اگر شعوری اقرار ہے تو استقامت ایک شعوری عمل ہے۔ ایمان اور استقامت دونوں کے لیے شعوری بیداری لازمی طور پر ضروری ہے۔ ایک سنت رسول سن 6 ہجری میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فریق مخالف سے امن کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے۔ طویل گفت و شنید کے بعد جب معاہدے کی دفعات طے ہو گئیں اور اس کو کاغذ پر لکھا جانے لگا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کو لکھواتے ہوئے کہا، اکتب یا علی ھذا ما صالح علیہ محمد رسول اللہ۔ فریق ثانی کے لیڈر نے فوراً اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، آپ محمد رسول اللہ کے بجائے محمد بن عبداللہ لکھیے، جو کہ ہمارے اور آپ کے درمیان مشترک ہے۔ آپ نے بلا بحث کہا، امحو یا علی اللہم انک تعلم انی رسولک، امحو یا علی واکتب ھذا ما صالح علیہ محمد بن عبداللہ، مسند احمد، یعنی اے علی اس کو مٹا دو، اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں تیرا رسول ہوں، اے علی مٹا دو اور لکھو یہ وہ دفعات ہیں جن پر محمد بن عبداللہ نے صلح کیا۔ اس کے بعد صلح کا معاہدہ طے پا گیا اور آپ اپنے اصحاب کے ہمراہ مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ بلا شبہ اللہ کی رہنمائی کے مطابق تھا۔ اللہ کی رہنمائی کے بغیر آپ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ سورہ الفتح میں اس کی بابت یہ الفاظ آئے ہیں، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آپ کا یہ عمل بلا شبہ صراط مستقیم کا ایک جز تھا۔ اس لحاظ سے یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ابدی اصول ہے۔ جس طرح دور اول میں اس اصول کو اختیار کرنے کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی، اسی طرح بعد کے زمانے میں بھی فتح مبین کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے۔ اس کے سوا کوئی دوسرا طریقہ مسلمانوں کو فتح مبین تک پہنچانے والا نہیں۔ منصوبہ بندی کا یہ طریقہ ہمیشہ دنیا میں باقی رہتا ہے۔ مثلا
موجودہ زمانے میں اہل ایمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ آزادی ہو کہ وہ قرآن کا پیغام ساری دنیا میں کھلے طور پر پہنچائیں، لیکن بار بار ایک رکاوٹ پیش آتی ہے، وہ یہ کہ آج کا انسان اظہار رائے کی آزادی یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کو انسان کا ایک مطلق حق یعنی ایبسولوٹ رائٹ سمجھتا ہے، اور اس کو وہ استعمال کرنا چاہتا ہے۔ حق کے اس استعمال کا دائرہ کبھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتا ہے۔ وہ پیغمبر اسلام کے بارے میں آزادانہ اظہار خیال کرتا ہے اور اس کو اپنا ناقابل تنسیق حق سمجھتا ہے۔ مسلمان اس طرح کے واقعات پر مشتعل ہو جاتے ہیں، وہ اس کو شتم رسول یعنی بلیسفیمی قرار دے کر چاہتے ہیں کہ شاتم کو قتل کر دیں۔ آج کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کی یہ روش قابل قبول نہیں، چنانچہ اس پر سخت نزاع شروع ہو جاتی ہے اور دعوت اسلام کا کام جیپرٹائز ہو جاتا ہے۔ شتم رسول یا بلیسفیمی پر ہنگامہ کرنا یا شاتم کو قتل کرنے کی کوشش کرنا اصولاً اسلام کے خلاف ہے۔ قرآن کی کسی آیت یا رسول اللہ کے کسی قول میں یہ حکم موجود نہیں۔ تاہم بالفرض اگر کسی کا اصرار ہو کہ یہ اسلام کا ایک حکم ہے، تب بھی ضروری ہے کہ مسلمان اس طرح کے واقعے پر مشتعل ہونا مکمل طور پر چھوڑ دیں، تاکہ دعوت اسلامی کا کام کسی رکاوٹ کے بغیر جاری رہے۔ رسول کا رسول ہونا بلا شبہ اسلام کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، پھر بھی رسول اور اصحاب رسول نے رسول اللہ کے لفظ کو کاغذ سے مٹا دیا۔ اسی سنت پر مسلمانوں کو بھی عمل کرنا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روش کو بدل دیں تاکہ اسلام کا پرامن مشن کسی رکاوٹ کے بغیر مسلسل طور پر جاری رہے۔ اسی روش کا نام حکمت یعنی وزڈم ہے۔ حکمت اسلام کا ایک لازمی اصول ہے۔ حکمت کے بغیر اسلام کا مشن کامیابی کے ساتھ جاری نہیں رہ سکتا۔ پیغمبر کا نمونہ۔ قرآن کی سورہ نمبر 6 میں ایک ساتھ 18 نبیوں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یعنی یہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، بس تم بھی ان کے طریقے پر چلو۔ قرآن کی اس آیت میں ہدا سے مراد اصلاً عقیدہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ کار یا میتھڈ ہے۔ اللہ کی طرف سے جو پیغمبر دنیا میں آئے وہ سب یکساں طور پر عقیدہ توحید کے داعی تھے، مگر طریقہ کار کا تعلق حالات سے ہوتا ہے، اس لیے طریقہ کار کے معاملے میں وہ مختلف تھے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی سے جو طریقہ کار ثابت ہو وہ یکساں طور پر خدائی طریقہ ہے۔ کسی پیغمبر نے اپنے زمانے میں حالات کے اعتبار سے جو طریقہ کار اختیار کیا، اگر اسی قسم کے حالات دوبارہ تاریخ میں پیدا ہوں تو دوبارہ وہی طریقہ قابل اختیار ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اسرائیلی پیغمبر حضرت موسیٰ کو لیجیے، ان کا زمانہ 13ویں صدی قبل مسیح کا زمانہ ہے۔ وہ قدیم مصر میں آئے، اس وقت وہاں فرعون کی حکومت تھی۔ حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے فرعون کے دربار میں گئے، وہاں انہوں نے بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی۔ بادشاہ ان کی بات سن کر غصے ہو گیا اور کہا کہ میں تم کو قتل کر دوں گا، لیکن پھر فرعون اس پر راضی ہو گیا کہ فوجی میدان کے بجائے وہ پرامن مقابلے کے میدان میں حضرت موسیٰ کا جواب دے۔ حضرت موسیٰ نے فوراً اس تجویز کو مان لیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تو تمہارا مقابلہ تلوار کے میدان
یا بیٹل فیلڈ میں کروں گا۔ چنانچہ دونوں فریق کے درمیان یہ مقابلہ پرامن میدان میں ہوا۔ حضرت موسیٰ اس مقابلے میں پوری طرح کامیاب رہے۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کے لیے پرامن میدان میں عمل کرنے کا موقع پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ ایسی حالت میں اگر وہ پرامن میدان کو چھوڑ کر تشدد کے میدان میں اپنا عمل شروع کریں تو یہ پیغمبر کے نمونے کے سراسر خلاف ہوگا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون نے یہ کیا تھا کہ وہ پیغمبر کا مقابلہ فوجی میدان کے بجائے پیسفل میدان میں کرے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو مکمل کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کی تصویر قرآن میں ان الفاظ میں دی گئی ہے: فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ موجودہ زمانے میں اس نوعیت کا واقعہ زیادہ بڑے پیمانے پر پیش آیا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہے، موجودہ زمانے میں اقوام متحدہ یا UN نے تمام قوموں کے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قومی تعلقات میں اب جنگ مکمل طور پر ایک متروک طریقہ یا ابنڈنٹ میتھڈ ہے۔ اب تمام قومی نزاعات کا فیصلہ صرف پرامن گفت و شنید یا پیسفل نیگوسیشن کے ذریعے کیا جائے گا۔ معاملے کے کسی فریق کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ جنگ کے ذریعے تصفیہ کرنے کی کوشش کرے۔ ایسی حالت میں موجودہ زمانے کے اہل ایمان پر فرض کے درجے میں ضروری ہو گیا ہے کہ وہ جنگ کا طریقہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ ہر معاملے کو پرامن گفت و شنید کے ذریعے طے کرنے کی کوشش کریں۔ موجودہ زمانے کے جو مسلمان جنگ کا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں وہ ایسا ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے امن کا طریقہ کھلا ہوا تھا، مگر اس کو چھوڑ کر وہ یہ کہتے کہ میں تو تلوار کے ذریعے فرعون اور اس کے گروہ کا مقابلہ کروں گا۔ اگر حضرت موسیٰ ایسا کرتے تو ان کو اللہ کی مدد حاصل نہ ہوتی، کیونکہ اللہ کی مدد اللہ کے طریقے کو اختیار کرنے پر آتی ہے، کسی اور طریقے پر نہیں۔ موجودہ زمانے میں مسلمانوں کی کوششیں مسلسل طور پر ناکام ہو رہی ہیں۔ اس کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کے لیے اللہ کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس لیے وہ اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے۔ اگر مسلمان کامیابی چاہتے ہیں تو ان کو تشدد کا طریقہ چھوڑ کر امن کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا۔ امت کا دور زوال۔ ایک حدیث رسول ان الفاظ میں آئی ہے: یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى علماؤهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود۔ شعب الایمان للبیہقی۔ یعنی قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے جبکہ اسلام میں سے اس کا صرف نام باقی رہے اور قرآن میں سے صرف اس کا نشان باقی رہے۔ ان کی مسجدیں آباد ہوں گی لیکن وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان کے علماء آسمان کے نیچے سب سے بری مخلوق ہوں گے۔ ان سے فتنہ نکلے گا اور انہی کی طرف فتنہ لوٹے گا۔ یہ حدیث رسول اپنے مفہوم میں
بالکل واضح ہے۔ امت کے بعد کے دور کے بارے میں اس حدیث میں جو خبر دی گئی ہے وہ اس وقت کی بات ہے جبکہ امت قانون فطرت کے مطابق زوال کا شکار ہو جائے گی۔ اس زمانے میں دین کا صرف فارم باقی رہے گا۔ اسپرٹ کے اعتبار سے امت کے افراد بالکل خالی ہو جائیں گے۔ اس زمانے کے علماء غلط فتوے دیں گے اور غلط تقریریں کریں گے۔ اس کے نتیجے میں جو فساد برپا ہوگا اس کا شکار پہلے عوام ہوں گے اور اس کے بعد خود علماء اس کی زد میں آ جائیں گے۔ علماء کے غلط فتووں اور غلط تقریروں سے جو چیز پیدا ہوگی ان میں سے ایک شدت پسندی یا غلو ہوگا۔ یہ غلو پہلے اعتقادی شدت کی شکل میں پیدا ہوگا، پھر بڑھتے بڑھتے امت کے افراد آپس میں لڑنے لگیں گے۔ یہ آپس کی لڑائی مزید بڑھے گی یہاں تک کہ خود علماء اس کی زد میں آ جائیں گے۔ اس وقت علماء جاگیں گے مگر برائی اتنی بڑھ چکی ہوگی کہ ان کا جاگنا نہ ان کے کچھ کام آئے گا اور نہ دوسروں کو اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ زوال ہر قوم پر آتا ہے، اس میں کسی قوم کا کوئی استثناء نہیں۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن توحید کا مشن تھا۔ آپ نے اپنا مشن 610 عیسوی میں قدیم مکہ میں شروع کیا۔ اس وقت ابتدائی دور میں آپ کے لیے قرآن میں جو ہدایات نازل ہوئیں ان میں سے ایک یہ تھی وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی رجز کو چھوڑ دو۔ رجز کا لفظی مطلب گندگی یا ڈرٹ ہے۔ یہ لفظ یہاں آپ کے ذاتی کردار کے اعتبار سے نہیں ہے بلکہ دعوت کے طریقہ کار کے اعتبار سے۔ قدیم مکہ میں رجز کو چھوڑنے کا مطلب کیا تھا؟ اس کو پیغمبر اسلام کی عملی سیرت کی روشنی میں متعین کیا جائے تو وہ یہ ہوگا، مکہ میں اگرچہ تمہارے لیے ناموافق حالات ہیں مگر تم اس معاملے میں حکیمانہ طریقہ اختیار کرو اور چیزوں کو غلط زاویہ نظر یا رانگ اینگل سے دیکھنا چھوڑ دو۔ اس معاملے کی ایک مثال سورہ الانشراح میں ان الفاظ میں ملتی ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی تمہارے مشن کے خلاف لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں لیکن تم اس پروپیگنڈے کو پبلسٹی کے معنی میں لو اور اس کو اپنے دعوتی مشن کے لیے ایک موقع یا اپرچونٹی کے طور پر استعمال کرو۔ اس معاملے کی ایک اور مثال یہ ہے کہ قدیم مکہ میں لوگوں نے مقدس کعبہ کے اندر تقریباً 360 بت رکھ دیے تھے۔ یہ بظاہر ایک اشتعال انگیز بات تھی لیکن پیغمبر اسلام اس پر مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ نے وقتی طور پر اس کو نظر انداز کیا، اس کے بجائے آپ نے یہ کیا کہ کعبہ میں بتوں کی موجودگی کی بنا پر وہاں ہر روز مشرکین کا جو اجتماع ہوتا تھا اس کو اپنے لیے بطور آڈینس استعمال کیا۔ آپ خاموشی کے ساتھ وہاں جاتے اور لوگوں کو قرآن سناتے۔ روایات میں اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ وَتَلَا عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ۔ تاریخ کا سفر، کائنات اور انسان کی صورت میں جو عظیم دنیا ہمارے سامنے ہے وہ بلا شبہ ایک خدائی منصوبے کے تحت بنائی گئی ہے اور خدائی منصوبے کے مطابق
اس کا ایک بامانی انجام ہونا مقدر ہے۔ یہ بلا شبہ سنجیدہ مطالعے کا ایک موضوع ہے۔ اس کا تعلق ہر فرد سے بھی ہے اور پوری انسانی تاریخ سے بھی۔ اس معاملے میں متعلق لٹریچر یا ریلیونٹ لٹریچر کے گہرے مطالعے سے جو تصویر بنتی ہے اس کو یہاں درج کیا جاتا ہے۔ علمی مطالعے کے مطابق اللہ رب العالمین نے موجودہ کائنات کا آغاز تقریباً 13 بلین سال پہلے کیا۔ اس مدت میں منصوبہ بند انداز میں تدریجی یا گریجولی طور پر پوری کائنات وجود میں آئی۔ اس مدت کو توسیعی تقسیم یا براڈ ڈویژن کے مطابق 6 بڑے ادوار یا پیریڈز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں معلوم طور پر پہلا واقعہ جو اس کائنات میں پیش آیا وہ یہ تھا کہ خالق نے تقریباً 13 بلین سال پہلے خلا یا اسپیس میں ایک عظیم دھماکہ مینج کیا۔ اس دھماکے کو انگلش عالم فلکیات یا اسٹرانومر فریڈ ہائل نے 1949 میں بگ بینگ کا نام دیا۔ یہ بگ بینگ اب سائنسی طور پر ایک ثابت شدہ واقعہ یا اسٹیبلشڈ فیکٹ بن چکا ہے۔ اس دھماکے سے موجودہ کائنات کا آغاز ہوا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے: اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، یعنی کیا انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس کا مطلب سائنسی معلومات کی روشنی میں یہ ہے کہ ابتدا میں ایک عظیم گولا یا سپر ایٹم تھا جس کے اندر کائنات کے تمام پارٹیکل موجود تھے۔ اس دھماکے کے بعد بگ بینگ کے پارٹیکلز وسیع خلا میں تیزی سے پھیل گئے اور پھر ایک حکیمانہ منصوبے کے تحت مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ان ذرات یا پارٹیکلز کے مجموعے سے موجودہ کائنات وجود میں آئی۔ نمبر 2، مذکورہ تدریجی عمل کا دوسرا بڑا واقعہ وہ ہے جس کو سولر بینگ کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد لمبے عمل یا پروسیس کے تحت شمسی نظام اپنے تمام سیاروں یا پلانٹس کے ساتھ وجود میں آیا۔ اس کائناتی واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے: وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یعنی اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار یا آربٹ میں تیر رہے ہیں۔ یہ شمسی نظام ایک عظیم کہکشاں یا گیلیکسی کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے جس کو ملکی وے کہا جاتا ہے۔ اس طرح شمسی نظام کو کائنات میں ایک محفوظ علاقہ یا ایریا مل گیا۔ اس حقیقت کا اشارہ قرآن کی اس آیت میں کیا گیا ہے: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی، اور اگر تم جانو تو بے شک یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہاں مواقع سے مراد محل وقوع ہے۔ اس میں اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ شمسی نظام کو نہایت بامانی طور پر عظیم ملکی وے کے ایک کنارے پر قائم کیا گیا ہے۔ اس محل وقوع کی بنا پر شمسی نظام کو ایک محفوظ علاقہ یا سیف ایریا مل گیا جو انسان جیسی مخلوق کی زندگی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ کائنات میں تیسرا واقعہ وہ ہے جس کو واٹر بینک کہا جا سکتا ہے، یعنی سیارہ ارض کا ٹھنڈا ہونا اور پھر زمین کے اوپر
پانی کے ذخائر کا وجود میں آنا، اور پھر پانی کی وجہ سے ہر قسم کی زندگیوں کا پیدا ہونا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ تمام زندہ چیزوں کے وجود کا بڑا حصہ پانی ہوتا ہے۔ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، انسان کا جسم تقریباً 60% پانی پر مشتمل ہے۔ واٹر از آف میجر امپورٹنس ٹو آل لیونگ تھنگس۔ In some organisms, up to 90% of their body weight comes from water. Up to 60% of the human adult body is water. چوتھا بڑا واقعہ جو زمین پر پیش آیا وہ دنیائے نباتات کا وجود میں آنا تھا۔ اس کو پلانٹ بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد زمین جو پہلے خشک کرہ کی مانند تھی اب سرسبز سیارہ یا گرین پلانٹ کی صورت اختیار کر گئی۔ اس واقعے کا اشارہ قرآن میں ان الفاظ میں کیا گیا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، یعنی اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلا دھار پانی برسایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزی اور گھنے باغ۔ اس سلسلے کا 5واں دور وہ ہے جبکہ زمین پر مختلف قسم کی جاندار چیزیں وجود میں آئیں، کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی اور شیر تک۔ تخلیق کے اس 5ویں فیز کو اینیمل بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس کے نتیجے میں مختلف قسم کے بے شمار جاندار اشیاء یا اسپیشیز پیدا ہوں جن کی واقعی تعداد اب تک نامعلوم۔ 8,700,000 is the latest estimated total number of species on Earth and the most precise calculation ever offered. According to a study co-authored by a researcher with the United Nations Environment Programme, around 6.5 million species are found on land and 2.2 million, about 25% of the total, dwell in the ocean depths. The report also shows that 86% of all species on land and 91% of those in the seas have yet to be discovered, described or catalogued. اس سلسلے میں چھٹا بینک وہ تھا جس کو ہیومن بینک کہا جا سکتا ہے۔ اس آخری دور میں انسان کو پیدا کیا گیا اور نسل در نسل پھیلتا ہوا اس زمین یا پلانٹ ارتھ پر آباد ہو گیا۔ بظاہر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 13 بلین سال کے دوران تمام تخلیقی واقعات منصوبہ بند انداز میں پیش آئے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آخر کار انسان کو پیدا کر کے اس کو زمین پر آباد کیا جائے اور پھر انسان کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنی آزادانہ کوشش سے اس چیز کو وجود میں لائے جس کو تہذیب یا سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ تہذیب گویا محدود معنی میں کلمات اللہ کی جزئی انفولڈنگ تھی۔ فطرت کے اس طریقے عمل کا نتیجہ یہ تھا کہ انسان کو یہ موقع ملا کہ وہ اپنی عقل کو اعلیٰ ارتقائی درجہ یا ہائی لیول آف ڈیولپمنٹ تک پہنچا سکے۔ موجودہ کائنات کے 2 حصے ہیں، انسانی دنیا یا ہیومن ورلڈ اور دوسرے غیر انسانی دنیا یا نان ہیومن ورلڈ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ غیر انسانی دنیا خارجی طور پر مینج کی جانے والی دنیا یا ایکسٹرنلی مینجڈ ورلڈ ہے۔ اس کے مقابلے میں انسانی دنیا خود مینج کی جانے والی دنیا
یہ سیلف مینجڈ ورلڈ ہے۔ اب تاریخ ایک ایسے اعلیٰ ترقی یافتہ دور یا سپر ڈیولپڈ ورلڈ کی طرف جا رہی ہے جہاں ماضی کے ریکارڈ کے مطابق غیر مطلوب انسانوں کو چھانٹ دیا جائے اور مطلوب انسانوں کو الگ کر کے یہ موقع دیا جائے کہ وہ آئیڈیل ورلڈ میں ابدی راحت کی زندگی گزاریں۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں آیا ہے، صادقین زمین کے وارث ہوں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ The righteous will inherit the land and dwell in it permanently۔ بائبل میں مذکور اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، یعنی اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ یہ دنیا پوری تاریخ بشری کے منتخب انسانوں کا معاشرہ ہوگا۔ یہ منتخب افراد دراصل دور ماضی کے تربیت یافتہ افراد یا ٹرینڈ انڈیویجولز ہوں گے۔ یہاں پوری تاریخ کے منتخب افراد یا سلیکٹڈ پیپل آف ہسٹری کو یہ موقع ہوگا کہ وہ اعلیٰ سرگرمیوں یا ہائی لیول آف انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اس اعلیٰ معاشرے یا ہائی سوسائٹی کا ذکر قرآن میں ان الفاظ میں آیا ہے، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یعنی یہ اہل جنت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، یعنی پیغمبر اور صدیق اور شہید اور صالح۔ کیسی اچھی ہے ان کی رفاقت۔ اس اگلے دور حیات کو قرآن میں جنت یا پیراڈائز کا نام دیا گیا ہے۔ انسان کائنات کا ہیرو ہے۔ اپنی تخلیقی صلاحیت کے اعتبار سے انسان ایک ابدی مخلوق ہے، لیکن انسان موجودہ دنیا میں صرف محدود مدت کے لیے رہتا ہے۔ اس دنیا میں انسان کی ایوریج ایج تقریباً 70 سال ہے۔ ابدیت کا طالب انسان عملاً ابدیت کو پانے سے محروم رہتا ہے، مگر انسان کے لیے یہ محرومی کی بات نہیں۔ ایسا خالق کے تخلیقی پلان کی بنا پر ہوتا ہے، نہ کہ انسان کی اپنی خواہش کی بنا پر۔ خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کو اس دنیا میں صرف محدود مدت تک کے لیے رہنا ہے۔ اس کے بعد انسان کو اس کے ہیبیٹٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے، جہاں اس کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنی پسند کی دنیا میں ابدی طور پر رہے۔ یہاں انسان کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ خالق کے پلان کو جانے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرے۔ انسان کو پیدا کرنے والا خدا ہے، لیکن اپنے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرنا مکمل طور پر انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ آدمی کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اپنے اندر اس پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے جس کی وجہ سے وہ اگلی دنیا میں بننے والی پیراڈائز کے لیے مستحق امیدوار یا ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ قرار پائے۔ اس تخلیقی مقصد کی بنا پر ایسا ہوا کہ خالق نے پوری کائنات کو کسٹم میڈ یونیورس بنایا۔ اس واقعے کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی خدا نے آسمانوں اور زمین کی تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کو اپنی طرف سے۔ آیت میں جمیعاً منہ کے لفظ کا مطلب یہ ہے کہ تسخیر کا یہ معاملہ اتفاقی طور پر نہیں ہوا، بلکہ وہ خالق کے باقاعدہ منصوبے یا ویل کنسیڈرڈ پلان کے تحت ہوا ہے۔ انسان اس پوری کائنات میں
ایک خصوصی تخلیق کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کو اس کے خالق نے دماغ یا مائنڈ دیا جو کسی بھی دوسری مخلوق کو عطا نہیں ہوا۔ انسان کو اس کے خالق نے لامحدود صلاحیتیں دی ہیں۔ مزید یہ کہ انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کو امانت الہی سے سرفراز کیا گیا۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کو کامل آزادی یا ٹوٹل فریڈم دی گئی ہے۔ انسان کے لیے یہ مقدر کیا گیا ہے کہ اگر وہ آزادی پا کر اس کا غلط استعمال یا مس یوز نہ کرے بلکہ آزادی کو وسیع تر تخلیقی نقشے یا کریشن پلان آف گاڈ کے مطابق استعمال کرے تو اس کے لیے ابدی جنت یا اٹرنل پیراڈائز کا انعام یا ریوارڈ ہے۔ مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے سوا جو دوسری مخلوقات ہیں، مادیات، نباتات، حیوانات، وہ سب کی سب فطرت کے قانون یا لا آف نیچر کے ماتحت ہیں۔ حتیٰ کہ حیوانات بھی مکمل طور پر اپنی مقرر کردہ جبلت یا انسٹنکٹ کے تحت کام کرتے ہیں۔ یہ صرف انسان ہے جو اس معاملے میں استثناء یا ایکسیپشن کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسان کو یہ موقع ہے کہ وہ اپنے ذاتی ارادے کے تحت سوچے اور کامل آزادی کے ساتھ اپنی زندگی کا نقشہ بنائے۔ اس میں شک نہیں کہ انسان مکمل طور پر ایک آزاد مخلوق ہے، لیکن یہ آزادی صرف ذاتی عمل کے اعتبار سے ہے، یعنی انسان آزاد ہے کہ وہ وسیع تر نقشہ تخلیق کے مطابق عمل کرے یا اس کا باغی بن جائے، لیکن جہاں تک عمل کے نتیجے کا تعلق ہے اس پر انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ یہاں خالق نے مقدر کیا ہے کہ انسان اگر خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے ابدی جنت ہے، اور اگر وہ خالق کے تخلیقی نقشے کے خلاف ورزی کرے تو اس کے لیے ابدی جہنم ہے۔ رب العالمین کے اس تخلیقی نقشے کو قرآن میں اشارات کی زبان میں بیان کیا گیا ہے۔ مثلا قرآن میں بتایا گیا ہے کہ مادی کائنات کی تخلیق کے بعد انسان کو پیدا کیا گیا اور اس کو زمین پر خلیفہ کی حیثیت سے آباد کیا گیا۔ خلیفہ سے مراد وہی چیز ہے جس کو انسانی زبان میں انچارج کہا جاتا ہے۔ فرشتے خدا کے حکم کے مطابق کائنات کا نظام اس طرح چلا رہے ہیں کہ ہمیشہ انسان کے لیے وہ ایک موافق دنیا بنی رہے۔ اس کے بعد انسان نے جب نیچر کے خفیہ رازوں کو دریافت کرنا شروع کیا اور ٹیکنالوجی پر مبنی تہذیب کی تشکیل کی تو اس معاملے میں بھی انسان کو مسلسل طور پر فرشتوں کی مدد حاصل رہی۔ اس کا اشارہ پیغمبر نوح کی کشتی سازی کے ذکر میں اس طرح کیا گیا ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا۔ اس سے مستنبط ہوتا ہے کہ یہی واقعہ جدید تہذیب یا ماڈرن سویلائزیشن کی تشکیل کے معاملے میں پیش آ رہا ہے۔ گویا خالق نے انسان سے یہ کہہ دیا کہ اصنع الحضارۃ بأعیننا ووحینا، یعنی تہذیب بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق۔ کہا جاتا ہے کہ اکثر سائنسی دریافتیں کسی نہ کسی اتفاق یا چانس کے ذریعے وجود میں آئی۔ تفصیل کے لیے ویکیپیڈیا پر یہ مضمون دیکھا جا سکتا ہے، رول آف چانس ان سائنٹیفک ڈسکوریز۔ یہ اتفاقات محض اتفاقات نہیں ہیں بلکہ وہ فرشتوں کے تعاون کی مثالیں ہیں جو غیر مرئی مدد کے طور پر سائنسدانوں کو حاصل ہوتی ہیں۔ اس قسم کے اتفاق کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو سرنڈیپٹی کہا جاتا ہے۔ سرنڈیپٹی is a happy and unexpected event that apparently occurs due to chance and often appears when we are searching for something else. Serendipity happens in our daily lives and has been responsible for many innovations and important advances in science and technology.
تاریخ انسانی کے دوسرے دور میں ایک نئی دنیا بنائی جائے گی۔ یہ دنیا اسی زمین اور آسمان کے اندر ہوگی، لیکن اس وقت زمین و آسمان ایک بدلے ہوئے زمین و آسمان ہوں گے۔ اسی بدلی ہوئی کائنات میں جنت واقع ہوگی۔ اس جنت کا کیمپس اتنا بڑا ہوگا جتنے بڑے موجودہ زمین و آسمان ہیں۔ اس اعلیٰ جنت کا انتظام دوبارہ فرشتے کریں گے۔ انسان کے لیے اس جنت میں ہر قسم کی مطلوب چیزیں موجود رہیں گی۔ جنت کی یہی وہ معیاری دنیا ہے جو منتخب لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ بائبل میں ان کے لیے صادقین یا رائچیس کا لفظ آیا ہے، اور قرآن میں اسی کا ہم معنی صالحین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہاں وہ اعلیٰ معرفت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ انسان کے ساتھ تخلیق کا یہ معاملہ بے حد نازک معاملہ تھا۔ یہاں ضروری تھا کہ انسان کو صحیح رہنمائی یا رائٹ گائیڈنس ملے، جو انسان کو خالق کے تخلیقی نقشے سے باخبر کرے اور یہ بتائے کہ انسان کے لیے اپنی آزادی کو استعمال کرنے کا درست لاہ عمل کیا ہے۔ انسان کی یہی ضرورت ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے انبیاء یا پروفٹس بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ انبیاء مکمل طور پر انسان تھے، البتہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ خالق نے تقریباً 40 سال کی عمر تک ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ پایا کہ وہ کار نبوت کی انجام دہی کے لیے ذہنی اور اخلاقی اعتبار سے لائق یا کمپیٹنٹ فرد ہیں۔ اس طرح ہر نبی کی انفرادی خصوصیت کی بنا پر اس کا انتخاب کیا گیا، اور فرشتہ جبریل کے ذریعے خالق نے ان کو اپنی رہنمائی وحی کے ذریعے بھیجی اور ان پر کتاب نازل کی تاکہ وہ خالق کے نمائندہ یا ریپریزنٹیٹو کی حیثیت سے انسان کو درست رہنمائی یا رائٹ گائیڈنس دیں، اور پھر انسان ان کی رہنمائی کے مقابلے میں جو رسپانس دے اس کے ریکارڈ کو دیکھ کر ہر انسان کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، یعنی اللہ نے رسولوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت باقی نہ رہے۔ انذار و تبشیر کے الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پیغمبروں کا مشن خالص اخروی مشن تھا۔ ان کے مشن کا فوکس ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ انسان کے لیے وہ کون سا رویہ ہے جو اس کو ابدی جنت تک پہنچانے والا ہے، اور وہ کون سا رویہ ہے جو اس کو اس خطرے یعنی رسک میں ڈالتا ہے کہ اگلے دور حیات میں اس کو ابدی طور پر جہنم والوں کے ساتھ شامل کیا جائے۔ پیغمبروں کے ذریعے انسان کو جو رہنمائی ملی، اصولی طور پر اس کا خلاصہ دو چیزیں تھیں: نظریہ توحید، آئیڈیالوجی آف توحید، طریقہ کار یعنی میتھڈ۔ پیغمبرانہ طریقہ کار ایک لفظ میں غیر نزاعی طریقہ کار یعنی نان کنفرنٹیشنل میتھڈ ہے۔ نظریہ اور طریقہ کار کے اعتبار سے یہی دو چیزیں پیغمبروں کے ذریعے انسان کو دی گئیں۔ پہلے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,00,000 سے زیادہ پیغمبر انسان کی طرف آئے۔ انہوں نے انسان کو بتایا کہ یہ زمین تمہارے لیے ابدی قیام گاہ یا اٹرنل ہیبیٹیٹ نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے لیے ایک عارضی قیام گاہ یعنی ٹیمپریری ابورڈ ہے۔ یہاں تمہیں یہ موقع دیا گیا ہے کہ تم اپنی آزادی کا صحیح استعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق یعنی ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بناؤ، اور تاریخ انسانی کے خاتمے پر
جنت کی شکل میں اپنے مطلوب ابدی ہیبیٹٹ میں جگہ پاؤ۔ 7ویں صدی عیسوی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بعد انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، مگر خالق کے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان پھر بھی پیدا ہو کر زمین پر آباد ہو رہے تھے۔ اب یہ سوال تھا کہ بعد کو پیدا ہونے والے انسانوں تک خدائی رہنمائی کی نمائندگی کون کرے؟ 7ویں صدی عیسوی میں ختم نبوت سے پہلے خدا کی طرف سے اس رہنمائی کی ذمہ داری پیغمبروں نے ادا کی۔ اس اعتبار سے تمام پیغمبر امت وسط یا مڈل امہ کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان کے ایک طرف اللہ رب العالمین تھا اور ان کے دوسری طرف تمام انسان۔ انہوں نے اس رہنمائی کو اللہ سے لیا اور پورے معنوں میں ناصح اور امین بن کر اس کو انسانوں تک پہنچایا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 632 عیسوی میں مدینے میں ہوئی۔ آپ اللہ کے آخری رسول تھے۔ آپ نے اپنے بعد ہدایت کے 2 مستند ذریعے یعنی اوتھینٹک سورسز چھوڑے، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ اب کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے، لیکن جہاں تک پیغمبر کے مشن کی بات ہے وہ بدستور جاری ہے۔ پہلے انبیاء کی حیثیت امت وسط کی ہوتی تھی، اب پیغمبر آخر الزماں کے متبعین کی حیثیت امت وسط کی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یعنی اور اس طرح ہم نے تم کو امت وسط بنا دیا تاکہ تم ہو بتانے والے لوگوں پر اور رسول ہو تم پر بتانے والا۔ امت وسط کا مطلب بیچ کی امت یعنی مڈل کمیونٹی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین سب کے سب امت محمدی ہیں۔ ان کی حیثیت دوبارہ امت وسط کی ہے، صرف اس فرق کے ساتھ کہ پیغمبر خدا اور انسان کے درمیان امت وسط ہوتے تھے، اب پیغمبر آخر الزماں کے متبعین محمد بن عبداللہ اور اقوام عالم کے درمیان امت وسط کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پیغمبر آخر الزماں کی رہنمائی کو جاننے کا ذریعہ قرآن اور سنت رسول ہے۔ امت کو یہ کرنا ہے کہ خالص موضوعی یا آبجیکٹو انداز میں وہ قرآن اور سنت رسول کا مطالعہ کرے اور اس کی تعلیمات کو کسی آمیزش کے بغیر پرامن انداز میں ہر دور کے انسانوں تک پہنچاتی رہے۔ یہ کام اس کو تمام اقوام کی قابل فہم زبان میں کرنا ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اس کی پریکٹیکل صورت یہ ہے کہ قرآن کے تراجم تیار کر کے ان کو ساری دنیا میں پھیلایا جائے، یہاں تک کہ حدیث کے مطابق وہ ہر چھوٹے اور بڑے گھر میں پہنچ جائے۔ یہی امت محمدی کا ابدی مشن ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت محمدی کی حیثیت سے مسلمانوں کا ایک ہی مشن ہے اور وہ ہے دعوت اللہ۔ دعوت کا یہ پرامن کام مکمل طور پر غیر سیاسی یعنی نان پولیٹیکل اور غیر قومی نان کمیونل انداز میں کرنا ہے۔ مزید یہ کہ اس کام کو اس اصول کے تحت انجام دینا چاہیے جس کو قرآن میں تالیف قلب کہا گیا ہے۔ تالیف قلب ایک ابدی اصول ہے، وہ کبھی اور کسی حال میں منسوخ ہونے والا نہیں۔ قرآن فہمی۔ قرآن فہمی کے بارے میں قرآن کی ایک آیت ان الفاظ میں آئی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یعنی یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے
تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ قرآن کی اس آیت میں عقل والے سے مراد ڈگری والے یا ڈگری ہولڈرز نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو صرف وہی لوگ سمجھیں گے جو معروف معنوں میں اسکالر ہوں یا جنہوں نے تعلیمی اداروں سے ڈگری حاصل کی ہو۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ قرآن کو اس کے گہرے مفہوم کے اعتبار سے صرف وہ لوگ سمجھتے ہیں جو سنجیدہ ہوں، جو قرآن کی آیتوں پر غور کریں اور جو اپنی خداداد عقل کو استعمال کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہی لوگ ہیں جو قرآن کے گہرے معانی تک پہنچیں گے اور قرآن کے پیغام کو سمجھ کر اس سے نصیحت حاصل کریں گے۔ قرآن فطرت کی زبان میں ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جن کو علم عطا ہوا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی اگر سنجیدہ ہو، وہ اپنی عقل فطرت کو زندہ رکھے، وہ تعصب سے پاک ہو کر قرآن کی آیتوں پر غور کرے، اس کے اندر قبولیت یا ایکسیپٹنس کا مزاج ہو، تو یقیناً وہ قرآن کی روح تک پہنچ جائے گا، وہ قرآنی آیتوں کے گہرے معانی کو دریافت کر لے گا۔ قرآن کی ایک اور آیت میں تقویٰ کو علم کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ یہاں متقی سے مراد وہ انسان ہے جو حقیقی معنوں میں سچائی کا متلاشی یا سیکر ہو، جس کے ایمان نے اس کو نفسیاتی پیچیدگی سے پاک روح یا کمپلیکس فری سول بنا دیا ہو، جس کے لیے سچائی اس کا سب سے بڑا کنسرن بنا ہوا ہو۔ قرآن و سنت کے عجائب۔ حدیث کی کتابوں میں قرآن کے فضائل کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے، لا تنقضی عجائبہ، سنن الترمذی، یعنی قرآن کے عجائب کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس حدیث میں عجائب کا لفظ کسی پراسرار معنی میں نہیں ہے، بلکہ وہ اس معنی میں ہے کہ ہر صورتحال کے لیے قرآن میں ہمیشہ رہنمائی موجود رہے گی۔ یہی بات سنت رسول کے لیے بھی درست ہے۔ گویا اس حدیث کا پورا مفہوم یہ ہے، لا تنقضی عجائب القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے قانون کے مطابق دنیا کے حالات ہمیشہ بدلتے رہیں گے، لیکن اہل علم کے لیے ہمیشہ یہ ممکن رہے گا کہ قرآن و سنت کی نئی تطبیقات یا نیو اپلیکیشنز دریافت کر کے ہر صورتحال پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منطبق کریں۔ وہ ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہ مزید رہنمائی اجتہاد کے ذریعے حاصل ہوگی، یعنی امت کے اہل علم ہر بار اجتہادی ذہن کے ساتھ غور و فکر کریں گے اور ہر بدلے ہوئے حالات میں قرآن کا انطباق یا اپلیکیشن دریافت کر لیں گے۔ اس طرح امت کبھی ربانی رہنمائی سے خالی نہیں ہوگی۔ اجتہاد یقینی طور پر اس مسئلے کا حل ہے، لیکن اجتہاد کی دو صورتیں ہیں، ایک ہے تقلیدی ذہن کے ساتھ اجتہاد کرنا اور دوسرا ہے تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتہاد کرنا۔ تقلیدی ذہن کے ساتھ اجتہاد کا فائدہ محدود رہے گا۔ اجتہاد کا پورا فائدہ امت کو صرف اس وقت ملے گا جبکہ تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتہاد کیا جائے۔ تخلیقی ذہن کے ساتھ اجتہاد یہ ہے کہ مجتہد کو ایک طرف قرآن و سنت کا علم ہو اور دوسری طرف وہ حدیث کے مطابق بصیرت زمانہ کی صلاحیت رکھتا ہو۔ وہ خالی الذہن ہو کر زمانے کے حالات سے واقفیت حاصل کرے۔
تکرار کی حقیقت۔ قرآن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں مضامین کی تکرار ہے۔ اس موضوع پر بہت زیادہ کتابیں اور مضامین لکھے گئے۔ مثلا ایک مضمون یہ ہے التکرار فی القرآن الکریم انواعہ و فوائدہ۔ یہ مقالہ ایک عرب عالم محمد صالح المنجد کا لکھا ہوا ہے اور وہ انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ مقررات القرآن کے بارے میں ابن تیمیہ نے لکھا ہے وَلَيْسَ فِي الْقُرْآنِ تَكْرَارٌ مَحْضٌ بَل لَا بُدَّ مِن فَوَائِدٍ فِي كُلِّ خِطَابٍ مجموع الفتاوی۔ یعنی قرآن میں جو مقررات ہیں وہ تکرار محض نہیں بلکہ ہمیشہ ہر تکرار میں کوئی فائدہ مطلوب ہوتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ الفاظ اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے محدود ہوتے ہیں، لیکن اپنی معنویت کے اعتبار سے کوئی لفظ محدود نہیں ہوتا۔ جب بھی کسی حقیقت کا بیان کیا جائے گا تو الفاظ میں اس کا بیان ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے اس کے پہلو بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ظاہری الفاظ کے اعتبار سے خواہ کوئی بیان محدود نوعیت کا ہو، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے وہ متعدد پہلو کا حامل ہوگا۔ یہ متعدد پہلو ہمیشہ تدبر اور غور و فکر سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس معاملے کی وضاحت قرآن کی ایک آیت سے ہوتی ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا۔ اور اسی طرح ہم نے عربی کا قرآن اتارا ہے اور اس میں ہم نے ہر طرح سے وعید بیان کی ہے تاکہ لوگ ڈریں یا وہ ان کے دل میں کوئی سوچ ڈال دے۔ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن میں کوئی بات مکرر بیان کی جائے تو اس کا پہلا مقصد یاد دہانی ہوتا ہے، یعنی یہ کہ آدمی بھولی ہوئی بات کو دوبارہ یاد کرے، اور اس میں سبق کا جو پہلو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرے۔ تکرار کا دوسرا مقصد وہ ہے جس کو قرآن کی اس آیت میں احداث سے ذکر کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر سنجیدگی ہوگی تو وہ اس میں تدبر کرے گا۔ اس تدبر کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ اصل بات کے مزید پہلوؤں کو دریافت کرے گا، کیونکہ الفاظ خواہ محدود ہوں لیکن باتیں اپنے معنی کے اعتبار سے کبھی محدود نہیں ہوتی۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کے بہت سے پہلو ہوتے ہیں۔ آدمی جب اپنی عقل کو استعمال کر کے اس پر غور کرتا ہے تو بات کے دوسرے بہت سے پہلو اس پر کھلتے ہیں، اور اس طرح اس کا ذہنی ارتقاء ہوتا رہتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب بھی کسی بات کو مکرر بیان کیا جائے تو اس کے ایک حصے کی تکرار ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر بیک گراؤنڈ سامنے نہیں آتا، مگر اس کا دوسرا حصہ غیر مکرر ہوتا ہے۔ اس غیر مکرر حصے میں کوئی نیا پہلو موجود ہوتا ہے جو تدبر یا غور و فکر کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے۔ کسی بات کے نئے پہلو کی نشاندہی کرنا ہو تب بھی بیک گراؤنڈ کو بتانے کے لیے اس بات کے کچھ اجزاء کو ہمیشہ دہرانا پڑتا ہے۔ قاری کو چاہیے کہ وہ دہرائی جانے والی بات کو بیک گراؤنڈ کے معنی میں لے اور غور کر کے یہ دریافت کرے کہ تکرار کا اصل مقصد کیا ہے۔ یہ بامعنی کلام کا ضروری اسلوب ہے۔ جو لوگ اس اسلوب کو تکرار کہیں وہ کلام کی حکمت کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے ذہن کو ارتقاء یافتہ ذہن بنانے میں ناکام ثابت ہوں گے۔ اس دنیا میں تکرار محض کوئی چیز نہیں، سارا معاملہ یہ ہے کہ قاری اپنے ذہن کو حرکت میں لائے، وہ ہمیشہ غور و فکر سے کام لے۔ غور و فکر کے ذریعے وہ کلام کے پوشیدہ پہلوؤں کو دریافت کرے گا، اور پھر وہ جانے گا کہ وہ جس چیز کو تکرار کہہ رہا تھا وہ خود اس کے فہم کا قصور تھا۔ مثال کے طور پر اگر صبح کا وقت ہے اور کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ آج بھی دوبارہ
اپنے وقت پر صبح کا سورج طلوع ہو گیا، تو بظاہر یہ ایک تکرار کی بات ہے، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ مخاطب کو یہ دعوت دینا ہے کہ طلوع آفتاب کے ظاہرے پر غور کرو، تم کو اس میں نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے، تم نظام فطرت کے نئے نئے پہلوؤں کو دریافت کرو گے۔ اس طرح تمہارا غور و فکر تمہارے لیے ذہنی ارتقاء کا ذریعہ بن جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ کلام میں تکرار قاری کو اس پر از سر نو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، وہ صرف تکرار کا معاملہ نہیں۔ مثلاً قرآن میں ابلیس اور آدم کا قصہ 7 بار بیان ہوا ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں 70 سے بھی زیادہ پہلو سمجھ میں آئیں گے۔ تخلیقی ایمان ایک روایت حدیث کی کتابوں میں آئی ہے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں: کنا نصلی یوما وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسہ من الرکعۃ وقال سمع اللہ لمن حمدہ قال رجل وراءہ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من المتکلم آنفا قال الرجل انا یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد رأیت بضعة وثلاثین ملکا یبتدرونها ایہم یکتبها اولا۔ یعنی رفاعہ بن رافع کہتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع کے بعد اپنا سر اٹھایا اور یہ کہا سمع اللہ لمن حمدہ، ایک آدمی جو آپ کے پیچھے کھڑا تھا اس نے کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ رسول اللہ نے جب سلام کے بعد منہ پھیرا تو کہا ابھی کس نے وہ بات کہی تھی؟ اس آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول میں نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے دوڑے اس کی طرف تاکہ کون پہلے اس کو لکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو نماز سکھائی تھی اس میں رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنے کی تعلیم دی تھی، لیکن مذکورہ صحابی نے اس کلمے پر اضافہ کر کے اس طرح کہا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ فرشتوں کو یہ طریقہ اتنا زیادہ پسند آیا کہ وہ اس کو لکھنے کے لیے بڑی تعداد میں دوڑ پڑے۔ فرشتوں کا یہ عمل اضافہ شدہ کلمات کی افضلیت کی بنا پر نہ تھا، بلکہ صحابی کے تخلیقی اضافے یا کریٹو ایڈیشن کی بنا پر تھا۔ اس سے ایک سنت صحابہ معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی مومن دعا اور ذکر کے مسنون کلمات پر تخلیقی اضافہ کر سکے تو یہ اس کے لیے ایک عظیم عمل ہوگا، جس کو لکھنے کے لیے فرشتے بڑی تعداد میں دوڑ پڑے۔ اس قسم کا اضافہ کوئی سادہ بات نہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کہنے والے کے اندر تخلیقی ایمان موجود ہے۔ اس قسم کے اضافے کی ایک مثال وہ ہے جو غزوہ خندق 5 ہجری سے معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت مدینہ کے حالات بہت سخت تھے۔ قرآن میں اس کے بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ۔ اس وقت کچھ صحابہ نے پریشانی کا اظہار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صبر کی تلقین کی اور دعائیہ انداز میں فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ۔ صحیح مسلم۔ یعنی اے اللہ، زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو انصار
اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اس حدیث کو پڑھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ اس کو ایک کتابی روایت کے طور پر پڑھ لیں اور اس سے ایک تاریخی واقعے کے بارے میں واقفیت حاصل کریں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس واقعے کو پڑھتے ہوئے آپ کا زندہ ایمان آپ کے اندر ایک فکری بھونچال پیدا کر دے۔ آپ کا حال یہ ہو کہ اس حدیث کو پڑھتے ہوئے آپ کے دل میں ہیجان پیدا ہو جائے، اور پھر شدت تأثر کے تحت آپ کی زبان پر یہ الفاظ آ جائیں: اللہم لا فوز الا فوز الآخرہ، یعنی اے اللہ، کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر آپ ایسا کریں تو یہ آپ کے لیے اسی قسم کا ایک عمل ہوگا جس کو لکھنے کے لیے فرشتے دوڑ پڑیں۔ دعا اور ذکر کے جو معصور کلمات ہیں ان کو دہرانے کا بلا شبہ ثواب ہے، لیکن اگر آدمی کے اندر زندہ ایمان ہو، اس کا ذہن بیدار ہو، اس کے صبح و شام یاد خداوندی میں گزرتے ہوں، تو اس کا حال یہ ہوگا کہ جب بھی اس قسم کا کوئی تجربہ پیش آئے تو وہ اس کے جذبات میں تموج پیدا کرنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کا تیار ذہن اس کے بارے میں مزید سوچنے لگے گا۔ اس کا تیار ذہن اس کے اندر مزید فکری اضافہ کرے گا۔ یہ اضافہ آدمی کی ایمانی زندگی کا ثبوت ہے، اور یہ ایمانی زندگی اتنی قیمتی ہے کہ جب وہ ظاہر ہوتی ہے تو فرشتے اس کو ریکارڈ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہی وہ ایمان ہے جس کو یہاں تخلیقی ایمان کا نام دیا گیا ہے۔ اتمام نور، قرآن کی 2 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کا اتمام ضرور کرے گا۔ یہاں نور سے مراد معرفت ہے، یعنی اللہ ایسے حالات پیدا کرے گا کہ اعلیٰ معرفت کا حصول انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا۔ معرفت الہی بلا شبہ دین میں سب سے بڑا مقصود ہے۔ معرفت کے لیے ہمیشہ فریم ورک درکار ہوتا ہے، جیسا فریم ورک ویسی معرفت۔ مطالعہ بتاتا ہے کہ قدیم زمانے میں معرفت کے موضوع پر غور و فکر کے لیے صرف روایتی فریم ورک یا ٹریڈیشنل فریم ورک دستیاب تھا۔ یہ فریم ورک بلا شبہ مفید تھا، لیکن وہ رب العالمین کی کامل معرفت کے لیے کارآمد نہ تھا۔ اللہ نے حالات میں تبدیلی کر کے انسان کو ایسے فریم ورک تک پہنچایا جو معرفت کے حصول میں تکمیل کا کام کرے۔ یہ تکمیلی فریم ورک وہی ہے جس کو موجودہ زمانے میں سائنٹیفک فریم ورک کہا جاتا ہے۔ مثلاً پانی فطرت کا ایک ظاہرہ ہے۔ پانی پر غور و فکر کر کے انسان معرفت الہی تک پہنچتا ہے۔ قدیم زمانے میں روایتی فریم ورک کے تحت آدمی صرف پانی کے ظاہری پہلوؤں کو لے کر سوچ پاتا تھا۔ اس طرح انسان پانی کی نعمت کو جانتا تھا، لیکن پانی کے اندر جو عظیم حکمتیں پوشیدہ ہیں ان سے وہ بے خبر تھا۔ موجودہ زمانے میں پانی کے سائنسی مطالعے سے اس کے بارے میں سمندری معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ 2 گیسوں کے ملنے سے پانی کا بننا، بارش کے بعد پانی کا سمندروں میں جمع ہونا، سمندری پانی میں پریزرویٹو کے طور پر نمک کا شامل ہونا، پھر سورج کی گرمی سے پانی کا بھاپ میں تبدیل ہونا، پھر فضا میں جا کر اس کا بادل کی صورت اختیار کرنا، پھر زمین کی کشش سے بادل کا بارش کی صورت میں زمین پر برسنا۔ ان معلومات نے پانی کے بارے میں ایک عظیم سائنٹیفک فریم ورک انسان کو دیا ہے، جس پر غور کرنے سے معرفت خداوندی میں بے پناہ حد تک اضافہ ہوتا ہے۔ آدم سے مسیح تک دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے
ان سب کا مقصد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دینا تھا، مگر لوگوں نے عام طور پر ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔ حضرت عیسیٰ کو کوئی ساتھی نہ ملا، لوگ ان کے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضرت لوط نے اپنی بستی کو چھوڑا تو ان کے ساتھ ان کی صرف 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی کا قافلہ توریت کے بیان کے مطابق صرف 8 افراد پر مشتمل تھا۔ حضرت ابراہیم جب اپنے وطن عراق سے نکلے تو ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی اور ان کے بھتیجے لوط۔ بعد کو اس قافلے میں ان کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق شامل ہوئے۔ حضرت مسیح کو ساری کوششوں کے باوجود صرف 12 آدمی ملے، وہ بھی بائبل کے بیان کے مطابق آخر وقت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بیشتر انبیاء کا حال یہی رہا، کوئی تنہا رہ گیا اور کسی کو چند ساتھ دینے والے ملے۔ قرآن کی یہ آیت اس پوری تاریخ پر ایک تبصرہ ہے۔ افسوس ہے بندوں کے حال پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کی ہنسی اڑائی۔ یاسین۔ لوگوں کے اس سلوک کی بنا پر ایسا ہوا کہ قدیم زمانے میں انبیاء کی کوئی تاریخ نہ بن سکی۔ ہر نبی نے عملاً اپنے پیغمبرانہ رول کو ادا کیا، لیکن مدون تاریخ یہ ریکارڈڈ ہسٹری میں ان نبیوں کا اندراج نہ ہو سکا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایسی تبدیلیاں کی کہ پیغمبر اسلام کو یہ موقع ملا کہ وہ پیغمبرانہ مشن کو مدون تاریخ کا ایک حصہ بنا دیں۔ اسی حقیقت کو فرانسیسی مستشرق ارنسٹ رینن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: اسلام تاریخ کی مکمل روشنی میں وجود میں آیا۔ اسلام واز بورن ان دا فل لائٹ آف ہسٹری۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت تاریخ میں اس طرح ثبت ہوئی کہ عمومی طور پر اہل علم نے اس کا اعتراف کیا۔ آپ کی تاریخی حیثیت پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ ان میں سے ایک کتاب وہ ہے جو دی 100 کے نام سے امریکہ سے شائع ہوئی۔ قرآن کتاب ہدایت۔ انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور زندگی گزار کر ایک دن مر جاتا ہے۔ سروے کے مطابق موجودہ دنیا میں انسان کی اوسط عمر تقریباً 70 سال ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ اہم ضرورت یہ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کا حال کیا ہے اور اس کا مستقبل کیا ہے، موت سے پہلے کیا ہے اور موت کے بعد کیا، کس عمل پر انسان کی کامیابی کا انحصار ہے۔ قرآن اسی حقیقت کو بتانے کے لیے اترا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ خالق کا تخلیقی نقشہ انسان کے بارے میں کیا ہے۔ قرآن واحد کتاب ہے جس کا موضوع تخلیقی منصوبہ ہے۔ قرآن انسان کو وہ ضروری معلومات دیتا ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی زندگی کا صحیح منصوبہ یا رائٹ پلاننگ بنا سکے۔ ایسی حالت میں حاملین قرآن کی یہ لازمی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کو دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں تک پہنچائیں، اور یہ پہنچانا لوگوں کی قابل فہم زبان یا انڈرسٹینڈیبل لینگویج میں ہو، تاکہ وہ اس کو سمجھیں اور قرآن کو ایک رہنما کتاب یا گائیڈ بک بنا سکے۔ قرآن کے نزول کو تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں۔ اس مدت میں حاملین قرآن نے قرآن کے متن کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ مختلف قوموں کے درمیان جو مطلوب کام ہے وہ ابھی تک عملاً نہ ہو سکا۔ قرآن کے متن کی حفاظت پر تو بہت زیادہ کام ہوا ہے، لیکن قرآن کی معنوی اشاعت کا کام ابھی مستقبل کا انتظار کر رہا ہے۔ اس معاملے میں مسیحی لوگوں نے حاملین قرآن کے لیے راستہ دکھا دیا۔ مسیحی لوگوں نے بائبل کے ترجمے
دنیا کی تقریباً تمام زبانوں میں تیار کیے ہیں اور ان کو عمومی طور پر پھیلا دیا۔ یہی کام حاملین قرآن کو قرآن کے لیے کرنا ہے۔ اگر اس کام کو قرآن کی معنوی اشاعت کہا جائے تو بلا شبہ وہ پوری امت پر فرض ہے، فرض کفایہ نہیں بلکہ فرض عین ہے۔ موجودہ زمانے میں اس کام کے تمام ضروری وسائل پوری طرح موجود ہو چکے ہیں۔ اب صرف یہ باقی ہے کہ ان وسائل کو قرآن کے پیغام کی اشاعت کے لیے استعمال کیا جائے۔ قرآن کا اسلوب۔ قرآن کا اسلوب تبیین کا اسلوب ہے۔ قرآن کا اسلوب تحقیق کا اسلوب نہیں۔ قرآن کا طریقہ حقیقت کو بیان کرنے یا اسٹیٹمنٹ آف فیکٹ کا طریقہ ہے۔ قرآن میں عقلی تجزیہ یا ریشنل انالیسس کا طریقہ اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن کے اس اسلوب کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عام کتاب کی طرح قرآن میں یہ اسلوب نہیں ہے کہ ہر بات لفظوں میں لکھ دی گئی ہو کہ اس کو پڑھ کر جان لیا جائے، بلکہ قرآن میں اساسیات یا بیسکس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب یہ قاری کا کام ہے کہ وہ غور و فکر کر کے اس کی تفصیل یا ڈیٹیل معلوم کرے۔ قرآن میں یہ طریقہ اس لیے اختیار کیا گیا کہ آدمی خود دریافت کردہ سچائی یا سیلف ڈسکورڈ ٹروتھ پر کھڑا ہو۔ قرآن ایک رہنما کتاب ہے، نہ کہ معلومات کی کتاب۔ اس طرح جب کوئی شخص مطالعہ اور غور و فکر کر کے سچائی کو دریافت کرتا ہے تو سچائی پر اس کو اتھاہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ پھر یہ یقین اس کی زندگی میں عمل کی صورت اختیار کرتا ہے۔ وہ اس کی سوچ، اس کی گفتگو، اس کی عملی سرگرمیوں پر چھا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب اس کے قاری کے اندر تخلیقی فکر یا کریٹو تھنکنگ پیدا کرتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ذہنی ارتقاء کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر تخلیقی فکر پیدا ہو جائے۔ تخلیقی فکر آدمی کو ذہنی جمود یا انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے بچانے والی، وہ آدمی کے لیے اس کے سفر حیات کو ایک زندہ سفر بنا دیتی ہے۔ ایسا آدمی ہر لمحہ اپنے لیے ذہنی غذا یا انٹلیکچوئل فوڈ حاصل کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اس کی ذہنی زندگی کبھی اور کسی حال میں ختم نہیں ہوتی۔ عافیت کی دعا۔ عافیت سے متعلق کئی روایتیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت یہ ہے: عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ وما سئل اللہ شیئا یعنی احب الیہ من ان یسأل العافیۃ۔ سنن الترمذی۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کے لیے دعا کے دروازے کھولے گئے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے عافیت مانگنا ہر چیز مانگنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اس دنیا میں انسان کو اگرچہ اختیار دیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملات میں انسان کا دخل 1% سے بھی کم ہوتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا دخل 99% سے بھی زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ سے دعا کرنا بہت زیادہ اہم ہے۔ جس انسان کو یہ حقیقت دریافت ہو گئی اور وہ اس پر قائم ہو گیا، وہ بلا شبہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں آ جائے گا۔ اس دنیا میں انسان کے لیے
پہلی رحمت کی چیز ایمان ہے، یعنی حقیقت حیات کی دریافت۔ اس کے بعد جو چیز سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے وہ عافیت ہے۔ عافیت سے مراد وہی چیز ہے جس کو عام طور پر اچھی صحت یا گڈ ہیلتھ کہا جاتا ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے ایک کمزور مخلوق ہے۔ صحت اور عافیت میں معمولی خلل انسان کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ جس انسان کو صحت و عافیت حاصل نہ ہو وہ کوئی بھی کام صحیح شکل میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بہت زیادہ دعا کرے تاکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو درست طور پر ادا کرنے کے قابل ہو جائے۔ مگر یاد کیے ہوئے عربی الفاظ کو دہرانے کا نام دعا نہیں ہے۔ سچی دعا وہ ہے جو معرفت کی دعا ہو، جو دل کی گہرائیوں سے نکلے، نہ کہ لفظی تکرار کے طور پر۔ ایسی دعا بلا شبہ اللہ تک پہنچتی ہے اور وہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ سزائے قتل۔ مسلم علماء اور فقہا کا یہ ماننا ہے کہ شتم رسول کی سزا قتل ہے، یقتل حداً۔ یہی معاملہ ان کے نزدیک ارتداد کا بھی ہے، مگر یہ بات درست نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ ارتداد یا شتم رسول کی سزا قتل ہے۔ اس سلسلے میں جو حوالے دیے جاتے ہیں وہ بلا شبہ نہایت ضعیف ہیں۔ ملاحظہ ہو راقم الحروف کی کتاب شتم رسول کی سزا، نیز حکمت اسلام کا باب مرتد اور ارتداد۔ تاہم بالفرض اگر کسی کے نزدیک شتم رسول یا ارتداد کی سزا قتل ہو، تب بھی کوئی جرم عدالتی کارروائی سے مستثنی نہیں ہو سکتا۔ علماء اور فقہا جب یہ لکھتے ہیں کہ یقتل حداً تو اس کے ساتھ انہیں یہ اضافہ کرنا چاہیے کہ بعد المحاکمہ، یعنی عدالتی کارروائی یا جوڈیشل پروسیڈنگز کے بعد، نہ کہ اس کے بغیر۔ یہ حکم اتنا عام ہے کہ اس معاملے میں کوئی بھی جرم مستثنی نہیں بن سکتا۔ انسان کو قتل کرنا انسان کے لیے آخری سزا کے برابر ہے۔ اس کے بعد انسان کچھ کرنے کے لیے موجود نہیں رہتا۔ اس لیے قتل کے معاملے میں اہل اسلام کو بے حد حساس ہونا چاہیے۔ کسی کو قتل صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے لیے نص صریح موجود ہو جس میں کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ مزید یہ کہ قتل کا فیصلہ ایک با اختیار جج کر سکتا ہے۔ کوئی اور شخص یا گروہ کسی کو قتل کرنے کا ہرگز مجاز نہیں۔ قتل کا حکم لگانے سے پہلے لوگوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کی اس آیت کو بار بار پڑھیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا۔ یعنی جو شخص کسی کو قتل کرے بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین میں فساد برپا کیا ہو تو گویا اس نے سارے انسانوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک شخص کو بچایا تو گویا اس نے سارے انسانوں کو بچا لیا۔ خدا سے ہم کلامی۔ ایک حدیث رسول میں مومن کی صفت بتانے کے لیے یہ الفاظ آئے ہیں، یناجی ربہ، صحیح بخاری، یعنی مومن اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرتا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ سے ہم کلامی کا تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ A believer is always in contact with God۔ غیر مومن کے بارے میں یہ کہنا صحیح ہوگا کہ وہ اپنے دوست سے سرگوشی کرتا رہتا ہے، یناجی صدیقہ، لیکن مومن وہ ہے جو معرفت کے درجے میں اللہ کو دریافت کرے، اپنی ربانی سوچ کی بنا پر
اس کو اللہ سے قربت کا تجربہ ہونے لگے، وہ محسوس کرنے لگے کہ میں اللہ کے پاس ہوں یا اللہ میرے پاس ہے۔ جب کسی شخص کو یہ ربانی تجربہ ہوتا ہے تو فطری طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے، وہ سرگوشی یعنی وسپر کی زبان میں اللہ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اس کو اللہ کی طرف سے انسپریشن ملنے لگتا ہے، اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں پہنچ گیا ہے، وہ انسانوں کے درمیان رہتے ہوئے اللہ کا پڑوسی بن گیا ہے۔ اس حدیث میں بندہ اور رب کے درمیان جس مناجات کا ذکر ہے اس کی تصدیق قرآن سے بھی ہوتی ہے۔ قرآن میں یہ آیت آئی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ بندے کی پکار کا اللہ تک پہنچنا انہی الفاظ میں ہوتا ہے جن الفاظ میں بندے نے اپنے رب کو پکارا ہے۔ بندہ جب پکارتا ہے تو اس کا رب اس کو اسی وقت حقیقی طور پر سن لیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کا جواب کس طرح انسان تک پہنچتا ہے؟ یہ الفاظ کے اعتبار سے نہیں ہوتا بلکہ وجدان یعنی انٹیوشن کی سطح پر، کیفیت فیلنگ کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ اس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن لفظوں میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موقع و محل کی اہمیت۔ قرآن میں ایک طرف یہ کہا گیا ہے کہ اشداء علی الکفار، دوسری طرف قرآن میں آیا ہے فبما رحمت من اللہ لنت لہم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں کبھی شدت مطلوب ہوتی ہے اور کبھی نرمی۔ یہ شدت اور نرمی کافر اور مسلم کے اعتبار سے نہیں بلکہ موقع و محل کے اعتبار سے اختیار کی جاتی ہے۔ اس فرق کا سبب حکمت کلام ہے۔ اس کا تعلق اصلاً متکلم سے نہیں ہے بلکہ سامع یعنی آڈینس سے ہے۔ اصل یہ ہے کہ لوگوں میں علم و فہم کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے، اسی بنا پر کلام میں بھی فرق مطلوب ہو جاتا ہے۔ کلام میں شدت بھی اتنا ہی مطلوب ہے جتنا کہ کلام میں نرمی، مگر اس کا انحصار سامع کی قبولیت یا ایکسیپٹنس سے ہے۔ اگر سامع کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بات کو بات کے لحاظ سے دیکھے نہ کہ اسلوب کے لحاظ سے، ایسے شخص کے لیے ہیمرنگ کی زبان یا لینگویج آف ہیمرنگ زیادہ مفید ہوگی۔ اس کے برعکس جس آدمی کے اندر شدت کو برداشت کرنے کا مادہ نہ ہو اس سے نرمی کے انداز میں بات کہی جائے گی۔ یہ اصول اجتماعی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بے حد اہم ہے۔ ایک شخص اگر اکیلا ہو تو اس قسم کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن اجتماعی زندگی کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اجتماعی زندگی میں ہمیشہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہر ایک سے یکساں قسم کا برتاؤ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کوئی شخص کس چیز کا تحمل کر سکتا ہے اور کس چیز کا تحمل نہیں کر سکتا۔ یہ فرق حکمت پر مبنی ہوتا ہے نہ کہ امتیاز پر۔ جو شخص صرف نرمی کا تحمل کر سکتا ہو اس کے ساتھ سختی کرنا اس پر ظلم کرنا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص نرمی اور سختی سے اوپر اٹھ کر بات کو حقیقت واقعہ کے اعتبار سے دیکھے اس کے ساتھ نرمی کا طریقہ اختیار کرنا اس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کو ایک ایسے خیر سے محروم کرنا ہے جس کا وہ پہلے سے انتظار کر رہا تھا۔ اسی کا نام حکمت ہے۔ سیکنڈری چوائس۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ ابتدائی ربع صدی تک اسلام میں اصولی خلافت قائم رہی۔ اس کے بعد خاندانی خلافت یعنی ڈائنیسٹی بیسڈ خلافت قائم ہو گئی۔
جو آخر وقت تک چلتی رہی۔ یہ کوئی برائی ایول کی بات نہیں ہے، بلکہ وہ پریکٹیکل وزڈم کی بات ہے۔ فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا ایک اصول یہ ہے کہ جب پہلا انتخاب یعنی فرسٹ چوائس ممکن نہ ہو تو سیکنڈری چوائس پر راضی ہو جاؤ۔ خاندانی خلافت کا کم از کم یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اسلام کے بعد کی تاریخ میں استحکام، اسٹیبلٹی کا قیام ممکن ہو گیا۔ اس استحکام کی بنا پر بعد کے زمانے میں اسلام کا ڈھانچہ مسلسل طور پر باقی رہا۔ عبادت کا نظام، اسلامی تعلیم کا نظام، اسلام پر مبنی معاشرہ کم از کم فارم کے درجے میں قائم رہا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ علماء اسلام خاندانی خلافت کے نظام پر راضی ہو گئے۔ اگر وہ اصولی خلافت پر اصرار کرتے تو اسلام کی تاریخ میں استحکام یا اسٹیبلٹی موجود نہ رہتا۔ سیکنڈری چوائس زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ زندگی میں اکثر لوگ اپنے معاملات میں فرسٹ چوائس کو لینا چاہتے ہیں، مگر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو نہ فرسٹ چوائس ملتا ہے نہ سیکنڈ چوائس۔ زیادہ بہتر پانے کی کوشش میں کم بہتر بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ سیکنڈری چوائس لینا اپنی حقیقت کے اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں، یہ صرف آغاز یعنی بگننگ کی بات ہے۔ اس دنیا میں عقل مندی یہ ہے کہ آدمی ممکن حالت سے اپنے عمل کا آغاز کرے۔ اگر وہ دانش مند منصوبہ بندی کے ساتھ کام کرے گا تو یقیناً وہ اعلیٰ کامیابی تک پہنچ جائے گا۔ فرسٹ چوائس اور سیکنڈری چوائس صرف آغاز کار کی بات ہے، وہ انجام کار کا معاملہ نہیں۔ اس راز کو جاننا بلا شبہ زندگی کا اہم ترین اصول ہے۔ جو لوگ اس راز کو نہ جانیں وہ اپنے آپ کو غیر ضروری مسائل میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ امیج کا مسئلہ۔ ایک تعلیم یافتہ مسلمان نے ایک مضمون شائع کیا تھا، ٹاسک اہیڈ۔ یہ مضمون زیادہ واضح نہ تھا، مگر آج کے لحاظ سے سوچا جائے تو آج کرنے کا سب سے بڑا کام اسلام کی امیج بلڈنگ ہے۔ موجودہ زمانے میں مختلف اسباب سے اسلام کی امیج یہ بن گئی ہے کہ اسلام تشدد کا مذہب ہے۔ آج سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس تصویر کو بدلا جائے اور عالمی سطح پر یہ اعلان کیا جائے کہ اسلام پورے معنوں میں ایک مذہب امن ہے، نہ کہ مذہب تشدد۔ تصویر یا امیج کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ اگر کسی کی امیج بگڑ جائے تو لوگ اس کے بارے میں منفی ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ کسی کے بارے میں منفی ہو جائیں تو وہ اس کے بارے میں مثبت ذہن کے تحت نہیں سوچتے۔ وہ اس کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ معاملے کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں اور پھر ذاتی مطالعے کی بنیاد پر اس کے بارے میں مبنی بر حقیقت رائے قائم کریں۔ اس عوامی نفسیات کی بنا پر اس مسئلے کو مدعو کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ دائی اس معاملے کی ذمہ داری خود قبول کرے۔ اس طرح کے معاملے میں صرف تردید یا مذمت کافی نہیں۔ مثلاً عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری میڈیا پر آتی ہے، مگر یہ کہنا کافی نہیں۔ ضرورت ہے کہ خالص غیر جانبدارانہ انداز میں اس مسئلے کا جائزہ لیا جائے اور پھر مثبت ذہن کے تحت اس کی تلافی کی کوشش کی جائے۔ اس معاملے میں دوسروں کو ذمہ دار قرار دینا ایک بے فائدہ کام ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ دوسرے لوگ خود اپنی رائے نہیں بدلیں گے۔ دائی کو یک طرفہ طور پر یہ کوشش کرنا ہوگا کہ وہ درست منصوبہ بندی کے ذریعے امیج بلڈنگ کی مہم شروع کرے۔ وہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے بجائے خود اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائے۔ یہی اس معاملے میں واحد نتیجہ خیز طریقہ ہے۔
ذہنی تربیت، ذہن سازی ایک اہم ترین کام ہے، لیکن ذہن سازی کبھی یہ کرو وہ نہ کرو، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی زبان میں نہیں ہوتی۔ ذہن سازی کا آغاز سب سے پہلے یہاں سے ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر فکری عمل یعنی انٹلیکچوئل پروسیس جاری کیا جائے۔ فکری عمل جاری کرنا مربی کا کام ہے، اور فکری عمل کو آخری حد تک پہنچانا زیر تربیت فرد کا کام ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غم کے واقعات دراصل ذہنی صدمہ یا انٹلیکچوئل شاک کے لیے ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں ہلچل پیدا کی جائے، اس کے ذہن میں سوچ کا عمل یا پروسیس جاری ہو، آدمی کی تخلیقیت میں اضافہ ہو، یہاں تک کہ وہ خود اپنی سوچ کے تحت ایک حقیقت تک پہنچے۔ آدمی کا مزاج یہ ہے کہ وہ ذاتی تجربے سے سیکھتا ہے، نہ کہ صرف بتا دینے سے۔ ذہنی تربیت ایک دو طرفہ عمل ہے، اس کے نصف حصے کا تعلق مربی سے ہے اور بقیہ نصف حصے کا تعلق اس سے جس کی تربیت مقصود ہے۔ دو طرفہ ارادہ اور دو طرفہ کوشش کے بغیر تربیت کا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ مربی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو تیار کرے، وہ زیر تربیت فرد یا افراد کے کیس کو گہرائی کے ساتھ سمجھے، ضروری مطالعے کے بعد وہ تربیت کی مبنی بر حقیقت منصوبہ بندی کرے۔ تربیت کے معاملے میں مربی کا صرف عالم ہونا کافی نہیں، اسی کے ساتھ لازمی طور پر ضروری ہے کہ مربی زیر تربیت افراد کا مکمل خیر خواہ ہو۔ تربیت نام ہے تین چیزوں کے مجموعے کا: علم، حکمت اور خیر خواہی۔ عدم اطمینان۔ ایک شخص نے ان بڑے بڑے اسکالرز پر ریسرچ کیا ہے جو اپنی کسی بڑی دریافت کی بنا پر نوبیل پرائز کے لیے منتخب ہوئے۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نے یہ پایا کہ ان اسکالرز میں ایک چیز مشترک تھی، وہ تھی عدم قناعت، ڈسکنٹنٹمنٹ۔ وہ علم کے بارے میں کسی حد پر نہیں رکتے تھے، اس لیے ان کی ترقی مسلسل جاری رہی۔ بڑے بڑے اہل علم کی جو عدم قناعت علم کے بارے میں ہوتی ہے، وہی عدم قناعت مومن کے اندر معرفت کے بارے میں ہوتی ہے۔ مومن آخر دم تک معرفت خداوندی کے معاملے میں غیر قانع رہتا ہے، اس لیے اس کی معرفت برابر بڑھتی رہتی ہے، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اہل ایمان کے بارے میں یہی وہ حقیقت ہے جو حدیث میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے: ان ابی سعید الخدری عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہاہ الجنہ۔ یعنی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن خیر کی باتیں سننے سے کبھی سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ اس کی انتہا جنت پر ہوتی ہے۔ مسند شہاب القضائی کی روایت میں خیر اور مومن کے بجائے علم اور عالم کا لفظ آیا ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کی نسبت سے دین کے دو پہلو ہیں، ایک ہے معرفت کا پہلو اور دوسرا ہے دینداری کا فارم۔ فارم ہمیشہ معلوم ہوتا ہے، کچھ افعال انجام دینے کے بعد اس کی حد آ جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی حد آ جائے تو ایسے انسان کے اندر عدم اطمینان کی کیفیت پائی نہیں جائے گی۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس پر قانع ہو جائے گا، مگر معرفت لامتناہی چیز ہے،
آدمی کتنا ہی زیادہ معرفت حاصل کر لے، اس کے اندر مزید حصول کا جذبہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ ایک اجتماعی مسئلہ، منفی ذہن یعنی نیگیٹو مائنڈ، ہر عورت اور مرد کے اندر اپنے آپ موجود رہتا ہے، لیکن مثبت ذہن یعنی پازیٹو مائنڈ آدمی کو سوچ کر بنانا پڑتا ہے۔ عام طور پر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سوچ کر اپنا ذہن نہیں بناتے، اس لیے ہر ایک منفی سوچ میں مبتلا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عام طور پر لوگ دوسروں کے بارے میں بہت جلد مخالفانہ رائے قائم کر لیتے ہیں۔ وہ اکثر دوسرے شخص کے منفی پہلو کو لے کر اس کے بارے میں رائے بناتے ہیں، وہ آدمی کے مثبت پہلو کو لے کر رائے نہیں بناتے۔ حالانکہ اگر وہ سوچیں تو وہ پائیں گے کہ ہر ایک کے اندر منفی پہلو کے ساتھ مثبت پہلو بھی موجود رہتا ہے۔ اجتماعی زندگی یعنی کلیکٹیو لائف کو بہتر بنانے کے لیے سب سے زیادہ اہم اصول یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کے منفی پہلو کو نظر انداز کریں اور مثبت پہلو کو لے کر اس کے بارے میں رائے بنائیں۔ انسانوں کے درمیان حقیقی اتحاد کا یہی واحد اصول ہے۔ کسی سماج میں اتحاد اس لیے نہیں پیدا ہو سکتا کہ لوگ ایسے بن جائیں کہ کسی کو کسی سے شکایت نہ رہے۔ اس قسم کا اتحاد فطرت کے قانون کے خلاف ہے، اس لیے وہ عملاً بننے والا بھی نہیں۔ اتحاد کا واحد اصول اختلاف کے باوجود متحد ہونا ہے۔ اتحاد ہمیشہ اختلاف کو نظر انداز کرنے سے آتا ہے، نہ کہ اختلاف کو ختم کرنے سے۔ فطرت کے قانون کے مطابق زندگی کا نظام تنوع یا ڈائیورسٹی پر قائم ہے، نہ کہ یکسانیت یعنی یونیفارمٹی پر۔ لوگوں میں یکسانیت پیدا کر کے ان کے درمیان اتحاد قائم کرنے کا فارمولہ ایک ناممکن فارمولہ ہے، خواہ سیکولر دائرہ ہو یا مذہب کا دائرہ۔ ہر جگہ اختلاف کو برداشت کرنے سے اتحاد آئے گا، نہ کہ لوگوں میں یکسانیت لانے سے، جو کہ کبھی وقوع میں آنے والا ہی نہیں۔ غصہ کیوں آتا ہے؟ غصہ ایک عام برائی ہے۔ اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو وہ غصہ ہو جاتے ہیں۔ غصہ ہمیشہ شکایت سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نفرت کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ نفرت مزید بڑھ کر اناد یا اینمٹی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے کہ جس آدمی پر اس کو غصہ آیا اس کو ہر اعتبار سے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ شعوری یا غیر شعوری طور پر وہ یہ چاہنے لگتا ہے کہ کسی طرح یہ ثابت ہو کہ وہ غصہ کرنے میں درست تھا۔ غصے کی اصل جڑ انانیت یعنی ایگو ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی بے شعوری کی بنا پر اپنے اندر وہ صرف پیدا نہیں کر پاتے جس کو آرٹ آف ایگو مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ جو آدمی اس آرٹ کو جانے وہ اپنی ذہنی بیداری یعنی انٹلیکچوئل اویکننگ کی بنا پر اس قابل ہوگا کہ وہ اپنے ایگو کو اپنی عقل کے تابع رکھے، نہ کہ خود ایگو کے تابع ہو جائے۔ غصہ فطرت کا ایک ظاہرہ ہے۔ ہر آدمی کے اندر فطری طور پر غصے کے جذبات موجود ہوتے ہیں، لیکن غصے کی ایک صورت محمود ہے اور دوسری صورت غیر محمود۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس فرق کو سمجھے، کیونکہ غصے کی محمود صورت جائز ہے جبکہ غصے کی غیر محمود صورت ایک گناہ ہے۔ غصے کی غیر محمود صورت وہ ہے جو غرور یعنی ایروگنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی اپنے کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا۔ اس بنا پر اپنے خلاف بات سن کر بھڑک اٹھنا۔ اس قسم کا غصہ کبر کی علامت ہے، اور کبر بلا شبہ ایک گناہ ہے۔
محمود غصہ وہ ہے جو اصول پسندی کی بنا پر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک آدمی اصول پسند یعنی مین آف پرنسپل ہو تو وہ اصول کے معاملے میں حساس، سینسٹیو ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ خلاف اصول بات کو برداشت نہیں کر پاتا، وہ شدید انداز میں اس کے خلاف نکیر کرنا چاہتا ہے۔ وہ بظاہر غصہ ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ شدت اظہار ہوتا ہے۔